خوبصورت لگ رہی ہیں آپ بھی. بہت شکریہ. نبیہ جی, یہ کیا وجہ ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جو ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, جو ایک اسپیس ہوتی ہے, اس کو مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ نہیں دیکھنے کو مل رہی. کیا وجہ ہے اس کی؟ شک بہت کرتی ہیں بیویاں کیا؟ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح سے اپنوں سے, عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح سے اپنوں سے, نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ. واہ واہ واہ. یہ جو ہمارا, آپ جن خواتین کی بات کر رہی ہیں نا, یہ خواتین وہ ہیں جو بہت زیادہ پوزیسو ہیں اپنی محبت کے بارے میں. دیکھیں, محبت نا بچے کی طرح ہوتی ہے. انسان محبت کسی کو نہیں دیتا, جیسے بچہ اپنا کھلونا کسی کو نہیں دیتا. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی شخص سے محبت کرتا ہے, اپنے شوہر سے, اپنی بیوی سے, وہ اس کے بارے میں پوزیسو ہوتا ہے. ہاں بالکل. اور پوزیسونیس اگر بڑھ جائے تو پھر ہم اس کو مینٹل ڈس آرڈر ڈکلیئر کرتے ہیں. ادروائز اگر پوزیسونیس ایک لیول تک ہو تو پھر اس کو جو ہے وہ ڈس آرڈر میں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. پوزیسونیس بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ پرابلم سٹارٹ ہو جاتی ہے. آپ بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو اوور تھنک کرنا شروع کرتے ہیں. اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ چیزوں کو مس کمیونیکیٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں جب پوزیسو ہوتے ہیں تو آپ کے بارے میں موڈ سوئنگس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو اپنے موڈ سوئنگس جو ہے وہ جھیلنے پڑتے ہیں. کبھی آپ بہت خوش ہیں, کبھی آپ غمگین ہیں. اچھا, یہ سب آپ کی سوچ کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ ڈپینڈ کہ آپ کیا سوچتے ہیں, وہیں سے آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتا ہے. جیسی آپ کی سوچ ہوتی ہے ویسا ہی آپ کا بیہیویئر بن جاتا ہے. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے اپنی سوچ پہ کام کریں. آپ کی یہ سوچ جو ہے, آپ کا جو اوور تھنک کرنا ہے, یہ کبھی کبھی آپ کے رشتے کو جو ہے وہ ڈیمیج کر دیتا ہے. بلکہ موسٹلی آپ کو جو ہے وہ جو ڈیمیجز نظر آتے ہیں نا رشتے میں, وہ آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اکثر اوقات سامنے والا بندہ وہ نہیں ہوتا جو آپ اسے سمجھ رہے ہوتے ہو. اکثر اوقات وہ ویسا نہیں کر رہا ہوتا جیسا آپ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہو. اس لیے جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو, آپ پوزیسو ہوں اپنے شوہر کے لیے, اپنی بیوی کے لیے, اچھی بات ہے, محبت میں پوزیسو ہونا چاہیے, لیکن اوور پوزیسونیس نہیں ہونی چاہیے. جب آپ اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں تو آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم کسی بھی ریلیشن شپ کی بات کر لیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہو, کئی لوگ ویسے بھی دوستیوں میں بھی ہوتے ہیں اور اس طرح کے تعلقات ہوتے ہیں, یا پھر آپ انگیجڈ ہیں, کمیٹڈ ہیں, یا میاں بیوی ہیں, کوئی بھی آپ تعلق لے لیں, تو کیا یہ صرف عورتوں کے مزاج میں پایا جاتا ہے کہ وہ پوزیسو ہوتی ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ کئی آدمی بھی بہت پوزیسو ہوتے ہیں, دیکھیں خصوصاً خوبصورت لڑکیوں کے حوالے سے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, مرد حضرات زیادہ پوزیسو ہوتے ہیں. خواتین سے کہیں زیادہ پوزیسو جو ہے وہ مرد ہوتا ہے جو اپنی من پسند عورت کے ساتھ ہوتا ہے, ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی فیوریٹ پرسنالٹی ہے. اور بدلتے لوگ, بدلتے تعلق, بدلتے موسم, آپ کو پتہ ہے کہ جب بدل رہے ہوتے ہیں تو سب کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ بدلاؤ آ گیا ہے. اسی طرح آپ کے بیہیویئرز ہیں, جب آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو آپ کا بیہیویئر یکدم چینج ہوتا ہے. آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, آپ کو اس سے محبت ہوتی ہے, اور پھر محبت میں انسان ڈوب کر جو ہے وہ ہر وقت ایک شخص کو میسر آنا شروع کر دیتا ہے. اب یہ جو میسر آنے والا پروسیس ہے نا, وہاں سے بے قدری شروع ہو جاتی ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں نا کہ بے قدری تو ہونی تھی, ہم اسے ہر وقت میسر تھے. تو جب آپ کسی کو ہر وقت میسر, چاند اگر آپ کو مل جائے تو پھر وہ چاند کہاں رہتا ہے؟ وہ چاند کہاں رہتا ہے؟ تو اس دل نے تجھ سے محبت کر کے ساری خوشیوں سے دشمنی کر لی. صورتحال یہاں پر یہ ہو جاتی ہے, جب آپ کسی سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہیں نا, وہ آپ کی بیوی ہے, وہ آپ کا شوہر ہے. اور مرد حضرات اگر کسی بھی اپنی بیوی سے, اپنی من پسند خاتون سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں, تو آپ یقین کریں وہ مرد کسی اور عورت کی محبت میں مبتلا نہیں ہو سکتا. عورت جب محبت کرتی ہے نا وہ پوزیسو ہو جاتی ہے. مرد جب جو ہے وہ محبت کرتا ہے شک میں آ جاتا ہے. اچھا, یہ آپ کہتے ہیں پوزیسو ہونے کا بھی کوئی تعلق ہے؟ ہاں بالکل تعلق ہے. شک ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن نکلی پوزیسونیس سے ہی ہے. جب آپ پوزیسو ہوتے ہیں, بہت زیادہ کسی کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں, تو اوور تھنکنگ ہوتی ہے, اوور تھنکنگ میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ ذہنی ڈس آرڈر ہو جاتا ہے, وہ پھر یہی ہوتا ہوگا, یہ جو پوزیسونیس ہے جب یہ شک میں بدل جاتی ہے, شک میں بدل جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. کسی بھی چیز کی جو تعداد بڑھتی ہے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. زیادہ کھانا کھا لیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا. اسی طرح زیادہ غلط سوچ لیں گے تو دماغ بھی خراب ہو جائے گا. گمان کرنا تو ویسے گمان کرنا گناہ ہے, اور گمان آپ جو ہے وہ خود سے جب آپ کریٹ کرتے ہیں کوئی بھی چیز, آپ کی اپنی کریٹ کی ہوئی ہوتی ہے, یا تو آپ کے پاس ثبوت ہے نا, آپ کے پاس کسی اپنے جو ہے وہ پیارے کے خلاف ثبوت ہے, تو پھر آپ اس کے ساتھ چلیں ہی نا, پھر آپ اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں, تاکہ شک کے زمرے میں آ کے آپ اپنے آپ کو روگ نہ لگا لیں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ شک روگ ہے. شک کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے.
جس انسان کو شک کی بیماری مبتلا ہو جائے نا, جو شک کی بیماری میں مبتلا ہو جائے, اس انسان کا اس شک میں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. یا تو وہ ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے, یا پھر جو ہے نا وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ کبھی ٹوٹ کے کبھی جڑ کر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, اور ایک دن آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جو ہے وہ کاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. کہا کہ مرد جو ہے وہ جب پوزیسونیس سے بھی بڑھ جاتا ہے تو وہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. یہ بیماری عورت کو بھی ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. کب اور کیسے ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ تقریباً کوئی 30% خواتین میں یہ ہوتی ہے کہ وہ شک کرتی ہیں, اور بہت زیادہ شک کرتی ہیں. شک تو ویسے ساری خواتین جو ہے وہ کرتی ہیں, حق بھی بنتا ہے ان کا. شک وہاں ہوتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے. پہلے یہ بھی بتا دوں آپ کو, شک ایسے ہی نہیں ہوتا. شک وہیں ہوگا جہاں محبت ہوگی. جس سے آپ کو محبت ہی نہیں ہے اس پہ آپ کو شک کس چیز کا؟ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ محبت میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا, آپ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہوتا ہے دوسرے پہ. دیکھیں ٹرسٹ کرنا چاہیے, لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں اوور پوزیسو ہیں, آپ کسی کے بارے میں ہر وقت سوچ رکھتے ہیں, ہر وقت اس کی سوچوں میں گھومیں, تو آپ شک کے زمرے میں آ جائیں گے. آپ کو شک جو ہے وہ اپنی قید میں ایسے لے لے گا, ان زنجیروں میں جکڑ لے گا کہ آپ اس سے نکل نہیں پائیں گے. شک کا کوئی علاج نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ شک اگر کسی میں بھی ہو, عورت میں ہو یا مرد میں ہو, آپ اس کے علاج کے لیے بڑے سے بڑے ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں, اس کا علاج نہیں ہے. بلکہ اس کا علاج تو جو ہے وہ میرے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ شک کی بیماری اگر کسی کو لگ گئی ہے تو بس وہ لگ جاتی ہے. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہ ہو آپ شک نہ کریں. اچھا, ثبوت کے ساتھ بات کریں. ثبوت کے ساتھ تو پھر وہ ہاں ثابت ہو جائے گا, وہ شک تھوڑی رہے گا. تو بس پھر شک ختم ہو گیا نا. جہاں ثبوت مل جائیں وہاں تعلق رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رکھنی چاہیے. وہاں آپ کا تعلق آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتا ہے جہاں آپ کو کسی کے خلاف ثبوت مل جائے. آپ کو لوگ بڑا فالو کرتے ہیں نبیہہ جی, آپ سے جو ہے وہ لائف کے لیے جو ہے وہ ٹپس بھی لیتے ہیں کہ کس طرح سے ریلیشن شپ ہونا چاہیے, معاملات ہونے چاہیے. آپ کے پاس زیادہ کون سی تعداد آتی ہے, مردوں کی آتی ہے خواتین کی, شکی کیٹیگری میں؟ اچھا, میرے پاس زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ شک کی کیٹیگری میں فی الحال تو یہاں پر آ رہی ہیں, لیکن یہ کہ مرد حضرات بھی ہیں اچھا جو اپنی بیویوں پر شک کرتے ہیں, اور شک کی وجہ سے جو ہے دونوں کا ریلیشن شپ بہت زیادہ ڈیمیجز آ چکے ہیں, اور ان ڈیمیجز کو آپ کہیں جا کے کلیم بھی نہیں کر سکتے. کیا کریں گے اگر آپ کے دونوں کے درمیان میں بیہیویئر چینجز آ رہی ہیں, آپ ایک دوسرے کو پسند ہی نہیں کر رہے, آپ ایک دوسرے پر اعتماد ہی نہیں کر رہے, آپ ایک دوسرے کے خلاف ہیں. دیکھیں, جب بھی کوئی عورت کسی مرد کو یہ کہتی ہے نا کہ تم خراب ہو یا مجھے تم پہ شک ہے, تو یہاں پر آ کر جو ہے وہ مرد کی جو ایک ایموشنز, جو ایک اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا, وہ کم ہونی شروع ہوتی ہے. بے شک وہ مرد غلط بھی ہے, لیکن وہ مانتا نہیں ہے. شک کے زمرے میں کسی کو بھی لا کے آپ کلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے اس پہ شک ہے. آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے. آپ کو وہ کہتے ہیں نا بے شرم یا ڈھیٹ ہو جانا, وہ معاملہ تو نہیں ہوتا, پھر اس کی وہ جھجک ہی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں, آپ ہر وقت کسی کو میسر آئیں گے تو چیزیں خراب ہوتی ہیں. آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ ڈسٹینس کریٹ کرنا چاہیے کسی بھی شخص کی محبت کو پرکھنے کے لیے. ویسے تو میں محبت کی کسوٹی پہ کسی کو پرکھتی نہیں ہوں, اور میں چاہتی بھی نہیں کہ کوئی کسی کو محبت کی کسوٹی پہ پرکھے, لیکن یہاں آ کے میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کریں. اگر آپ کسی کے لیے ہر وقت میسر آئیں گے تو آپ عام ہو جائیں گے. عام ہو جائیں گے تو عام سے خاص نہیں ہو سکتے. خاص سے عام ہونا بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. ایک دوسرے کو میسر آنے کا ہی تو نام ہوتا ہے. دیکھیں, محبت میں نہ صفائیاں ہوتی ہیں نہ ثبوت ہوتے ہیں. محبت جو ہے وہ دلائل پہ مبنی ہے. جس کے دلائل جتنے مضبوط ہوں گے, جو اپنی محبت کو جتنا زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھائے گا, اس کی محبت اتنی زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھتی جائے گی. جو اپنی محبت کی جتنی زیادہ جو ہے وہ تذلیل کرے گا, اس کی محبت اتنی زیادہ ختم ہوتی جائے گی. مجھے یہ بات سن کر حیرانی ہوئی کہ محبت میں دلیل بھی ریکوائرڈ ہوتی ہے. ہاں, دلیل ہوتی ہے. محبت دلائل پر مبنی ہوتی ہے. محبت کیسے ہوئی؟ دیکھیں, محبت ہے نا, محبت میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جب میں بات کرتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں آپ کو پتا ہے کہ میں شک کو بھی نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کہ شک جو ایک لوگ اس کو بیماری کنسیڈر کرتے ہیں, یہ روگ ہے. اچھا, تو روگ لگا لیا انسان نے. کوئی منطق نہیں ہوتی, کوئی لاجک نہیں ہوتی. اچھا, محبت بس ہو جاتی ہے, محبت کی نہیں جاتی, محبت نبھائی جاتی ہے. بیسیکلی لوگ یہاں محبت کرتے ہیں. آج کل کے دور میں کوئی محبت تو کرتا نہیں ہے. وہ شک کی بیس پہ آ کے ایک مرد کو جو ہے وہ اس لٹکا دیتی ہے سولی پر کہ ٹھیک ہے جی تم غلط ہو. نہیں, آپ کسی کو ایسے غلط نہیں کہہ سکتے. کیا عورت کا قصور ہوتا ہے پھر؟ سوری, ایسے میں گھر اگر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ عورت کا قصور ہوا؟ دیکھیں, ظاہری بات ہے, گھر جو ہے وہ دونوں نے بسانا ہے. عورت کا ہی سمپل قصور نہیں ہوتا, مرد کا بھی قصور ہوتا ہے. مرد کچھ ایسا کر رہا ہوتا ہے تو شک ہوتا ہے. اب ایک مرد اپنے گھر آ کے موبائل فون کی جان نہیں چھوڑتا. ہر وقت وہ موبائل فون کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ میسیجز کر رہا ہے, وہ کالز کر رہا ہے. چلیں جی, وہ کسی بھی ایپ میں وٹ ایور, فیس بک, انسٹاگرام, کس قدر ایپس آ چکی ہیں یہاں پر جو ہے وہ مختلف قسم کی, ان کے ساتھ بیزی ہے.
تو بیوی کو کس نے ٹائم دینا ہے, بچوں کو کس نے ٹائم دینا ہے, گھر کو کس نے ٹائم دینا ہے. آپ گھر کے باہر بھی ہیں تو بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے, آپ گھر کے اندر بھی ہیں تو بھی بیوی آپ کے انتظار میں بیٹھی ہے, تو شک تو بنتا ہے نا اس کا. اتنا شک تو اس کو کرنے کی اجازت دیں کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اگر آپ اپنی بیوی کو کہیں پر بھی کسی بھی جو ہے وہ ایسی سچویشن میں چھوڑ کے کہیں چلے جاتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں, اور بار بار آپ کے فون بجتے ہیں, آپ کے میسیجز آتے ہیں لیکن آپ چھپاتے ہیں, بیٹھے ہوئے بھی اگر کالز آتی ہیں تو اس پر بھی مائنڈ کیا جاتا ہے. اب اگر اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور کھول کر بات کریں نبیہہ, تو جب عورتیں اس بات کا اظہار کرتی ہیں کوئی بھی شک والی سچویشن کا, تو مرد انوائے بہت زیادہ ہوتے ہیں جس سے شک مزید بڑھتا ہے. یہ کیسی صورتحال ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, عورت کو یہ چاہیے کہ شک دور کرے, مرد کو یہ چاہیے کہ عورت کا شک دور کر دے. مرد ٹھیک ہے نا, اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کیونکہ جب بھی آپ مردوں پر شک کریں ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے, تم مجھ پہ شک کر رہی ہو, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے, میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے. اچھا وہ کر بھی رہے ہوں تو وہ مانتے نہیں ہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ اگر وہ مان جائیں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہو جائے گی, پھر شک تو حقیقت میں بدل گیا نا, یقین میں بدل گیا. اس کو مرد خود چاہتا ہے کہ عورت کا شک بھی رہے, یہ عورت شکی ہی رہے, وہ اس کے شک دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا. اگر عورت آپ پر شک کرتی ہے تو آپ اس کا شک دور کر دیں, آپ اس کو کلیریفیکیشن دے دیں کہ مرد جو ہے وہ جان بوجھ کر عورت کو انسیکیور رکھتے ہیں, شک میں مبتلا رکھتے ہیں تاکہ وہ محبت کے ساتھ بندے رہیں. ایگزیکٹلی رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ وہ بار بار ریئلائز کروا سکیں کہ تم سے بھی بہتر کوئی میری زندگی میں موجود ہے, یا تم سے بھی کوئی بہتر ہے, یا تم سے کوئی بہتر چلیں کوئی وٹ ایور, آپ جو سوشل میڈیا پہ بزی ہیں, یعنی وہ تم سے بہتر ہے. جب آپ کسی انسان کو یہ ریئلائز کرواتے ہیں کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہیں, آپ کی بیوی یا آپ کا شوہر جو امپورٹنس نہیں رکھتا, تو وہاں آ کے کلیشز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں شک آٹومیٹکلی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. کچھ ہماری حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں, ہماری باتیں ایسی ہوتی ہیں, چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس سے ہم شک ڈال دیتے ہیں دوسرے بندے کے دل میں. تو محبت میں شک کا ہونا ایک نارمل سی بات ہے. یہ کوئی مطلب آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی شک سے تو بہت مینٹل کیوس ہو جائے گا. بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ شک آپ کم سے کم کریں. میں نہیں کہتی کہ شک بالکل بھی نہ کریں. لیکن نبیہہ جی, مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ریلیشن شپ میں یا میاں بیوی کے تعلق کے اندر آپ نے کہا کہ شک نارمل ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن یہ تو ایک ٹاکسک ٹریٹ لگ رہی ہے بظاہر. نہیں دیکھیں, آپ کوئی ایسی چیز کریں گی میرے سامنے بیٹھ کے کہ مجھے یہ گمان ہوگا کہ آپ نے یہ کیا ہے لیکن آپ نے وہ نہیں کیا ہوگا, یہی شک ہے نا. یہی بات ہوئی کہ میں نے آپ پر شک کر لیا, اب مجھے اس کی کلیریفیکیشن چاہیے کہ آپ نے یہ نہیں کیا. آپ اگر میرے بہت کلوز ہیں, آپ میری بہت کلوز فرینڈ ہیں, تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی نا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا, مجھے ایسا لگا. آپ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ مجھے کلیئر کریں. لیکن یہ اگر روز کی بات ہو, نہیں روز کی بات تو نہیں. دیکھیے میں نے وہی آپ کو کہا نا کہ روز کی بات تو نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھار ہی جو ہے اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. اگر آپ کو کوئی بے تحاشا چیز بڑھ جائے تو وہ تو ظاہر ہے کہ ایک ذہنی مرض میں مبتلا ہو جائیں گے نا آپ, وہ تو بات خراب ہو جائے گی. شک پھر بھی میں اس کو ذہنی امراض نہیں کہتی, میں اس کو یہی کہتی ہوں کہ یہ ایک روگ لگا لیتے ہیں. آپ اپنے دشمن خود ہی بن جاتے ہیں شک کر کے. شک میں دوسرے بندے کا کچھ بھی نہیں جا رہا ہوتا. جو بندہ شک کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی مینٹل ہیلتھ اس کی ڈسٹرائے ہو رہی ہوتی ہے, مینٹل ہیلتھ اس کی خراب ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنے ساتھ ظلم خود کر رہا ہوتا ہے. کسی کو بھی اپنی ذات سے بڑھ کر اتنا نہ چاہیں کہ آپ کو شک کرنا پڑ جائے. اچھا, بس احتیاط رکھیں, اعتدال رکھیں. جب آپ اپنی ذات سے بڑھ کے کسی کو چاہیں گے تو شک آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ, اور اگر دوسرا شخص آپ کو ویسے نہیں چاہے گا, دیکھیں کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے تو شک ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو شک ہوتا ہے. ایسے شک کیسے پریزنٹ کرتا ہے مجھے بتائیں. میں آپ پہ خواہ شک کر لوں, میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں, میری آپ سے کوئی دوستی نہیں, میرا آپ سے کوئی معاملہ نہیں, تو میں آپ پہ شک کر لوں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. نبیہہ جی, شک کی بات ہو رہی ہے کیونکہ, تو شک کا مزاج ایک طرف سے ہوتا ہے مرد کی طرف سے یا عورت کی طرف سے, جی, لیکن ایک اور صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے کہ پھر شک برائے شک ہوتا ہے. اگر اس نے مجھ پہ شک کیا ہے تو پھر مجھے اس پہ بھی شک ہونے لگتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟